بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. کہ کون ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ یعنی آپ کی تکلیف کو دور کر سکے، اور اللہ کے علاوہ آپ کی اس کیفیت کو کون سمجھتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے ساتھ بہت رحم کرتا ہے اور بڑی محبت کرتا ہے۔ واحد دنیا کی تمام محبتوں میں، تمام قسم کی رفاقتوں میں سب سے بڑی محبت اور رفاقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کا یہ انعام بہت زیادہ ہے کہ جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِ، تو تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم پیروی کرو۔ ایک آدمی نے کہا، یہ اکثر میں نے یہ سوال کیا لوگوں سے، عام سوال تھا کہ آپ پیروں کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل مانتے ہیں۔ تو یقیناً الٹا سوال جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیروں کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا جی میں پیروں کے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ پیر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے۔ تو میں اور آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کے پیچھے چلا جائے۔ تو ان سے بڑا کوئی نہ کوئی پیر ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ولی کامل ہو سکتا ہے۔ اولیاء کرام کی تعظیم، ان کا احترام، یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے، لیکن اولیاء کرام کو ان کے اصل مقام سے اٹھا کے کسی اور مقام پہ کھڑا کر دینا یہ ہماری جہالت ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کے اوپر لے آتے ہیں کہ جی جو پیر کامل ہے، بھائی پیر کامل سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ تمام لوگ تمام دنیا میں سوائے انبیاء کے خطاؤں کا، گناہوں کا مجموعہ ہیں، ان سے گناہ ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جہاں کچھ اپنی مرضی کرنے لگتے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی، ان کو وہیں روک دیا جاتا۔ تو یہ ہوتا ہے معصوم عن الخطا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اس بات کی ہمیشہ تلقین کی کہ میں ایک دن میں معصوم عن الخطا ہو کر 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کثرت سے کیا کرتے، اور یہی چیز اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ انسان اپنے رب سے جو اخلاص اور محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اخلاص پسند ہے، ریاکاری پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو محبت جو ہے وہ خالص پسند ہے۔ تو ہم خالص محبت کے متمنی ہوں، ہمیشہ اللہ سے تمنا کریں کہ اللہ جو اپنی محبت دے وہ خالص محبت دے، اور اس محبت کو پالنے اور اس محبت کو مضبوط رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق بھی دے۔ تو سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد جو ہے وہ استغفار ہے۔
آپ کا اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو استغفار کے ذریعے اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے قریب کرتے ہیں کہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ کی اور محبت میرے دل میں بڑھ جاتی، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہوں تو میری اور محبت اللہ کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ بنیاد بنائیں۔ سبحان اللہ العظیم، وہ ایک شیخ تھے، ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم شیطان سے غافل ہیں، لیکن شیطان ہم سے غافل نہیں، وہ قیامت تک رہے گا، یعنی وہ قدیم ہے اور ہم نئے ہیں، ہمیں اس کی چالوں کا نہیں پتا، لیکن اس کو پتا ہے کہ میں نے ابن آدم کو تباہ کیسے کرنا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے ابن آدم کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے کیسے لے کے جانا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے ابن آدم کے عقائد میں فساد کیسے پیدا کرنا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ بنیاد بنائیں کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جو ہے نا اس کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین جو ذریعہ اور سبب ہے وہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے معاملات کو، اپنے جو خاندانوں میں جو مسائل اور تلخیاں اور لڑائیاں اور جھگڑے جو پیدا ہوئے ان کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خالص محبت عنایت فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ اللہ ہم سے اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں۔